السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک ڈرامہ ہے ارطغرل الغازی، بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے، بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس کے تعلق سے اصل میں کچھ چیزوں پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ خیر بہت سارے لوگوں نے اس پہ روشنی ڈالی، لیکن تھوڑی سی مجھے لگا کہ اس میں کچھ چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ اصل میں اس ڈرامے کے تعلق سے سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ میرے نزدیک سب سے پہلی بات یہی ہے، کیونکہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم بات یہی ہے کہ اب تک اس سیریل کو دیکھنے کے بعد پوری دنیا میں جو غیر ایمان والے بھائی ہیں ہمارے، کئی سو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب تک کئی سو، 2 4 5 10 نہیں، کئی سو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے سیریل کو دیکھنے کے بعد جو ہے۔ تو میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ تھی، تو اس لیے میں نے سب سے پہلے یہ عرض کر دی۔ تو خیر کتنی بڑی بات ہے، سوچ کے دیکھیں جو ہے۔ تو میرے حساب سے جو ترکی کے جو حکومت کے انسٹرکشن پہ جو ہے ڈرامہ بنایا گیا ہے ارطغرل الغازی اور طیب اردگان، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو میرے حساب سے تو ان پر جنت واجب ہوئی ہوگی اب تک جو ہے یہ ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تیرے کہنے سننے سے اگر ایک شخص بھی اسلام میں داخل ہو جائے تو وہ تیری نجات کے لیے کافی ہے، یعنی کہ وہ تیری نجات اس میں کنفرم ہے جو ہے، بالکل جو ہے، یعنی کہ جنت واجب ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے 17 باتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اس کے درمیان میں جتنا بھی خیر کے کام ہو رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اگر ایک شخص اسلام میں داخل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے کہنے سننے سے اگر ایک شخص اسلام میں داخل ہو جائے تو وہ عرب کے سرخ اونٹوں سے جو ہے افضل ہے جو ہے۔ اس طرح سے آپ نے 17 باتیں فرمائیں، تو یہ اتنی بڑی بات ہے جو ہے۔ خیر یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ ہم لوگ جو ہے یہ بات کرنا چاہتے ہیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ اصل میں کہ اس سیریل کے جب یہ زیادہ ہائی لائٹ ہوا تو آپ دیکھیے پوری دنیا کے حکمران جو ہے وہ ایسے ہل گئے کہ جیسے 9.5 ریکٹر اسکیل پر جو ہے زلزلہ آ گیا ہو جو ہے، ایسے ہل گئے حکمران جو ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سوچ کے دیکھیے کہ پوری دنیا کے حکمران کیوں ہل گئے، حتیٰ کہ عرب ممالک بھی جو ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو میری درخواست ہے کہ پورا دیکھیں ویڈیو کو، انشاءاللہ بہت مطلب اس میں ایسی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس سے۔ تو پوری دنیا کے حکمران جو ہے ہل گئے، وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ خیر اس کے تعلق سے ایک بات میں بتانا چاہوں آپ کو کہ جارج بش فرسٹ جو تھے، ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ تم نے ہمارے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا تھا، مطلب مسلم سے، وہ یوٹیوب پہ آج بھی اویلیبل ہے ان کا ویڈیو ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلم کمیونٹی سے کہ تم نے ہمارے یہاں یا یو ایس میں آئے تم، اور آنے کے بعد تم نے حتیٰ کہ بہت سارے جو چرچز ہمارے ایسے تھے جو خالی پڑے تھے، تم نے انہیں خرید کر کے اور حتیٰ کہ مساجد تک میں تبدیل کر دیا، لیکن ہمیں برا نہیں لگا، کوئی مسئلہ نہیں، چلو ٹھیک ہے یہ ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ نظام ہمارا ہوگا، یہ قطعاً برداشت نہیں ہوگا جو یہ ہے۔ تو پوری دنیا کے حکمران اس لیے ہل گئے جو ہے، کیونکہ یہ جو سیریل ہے اس میں جو دکھایا ہے وہ قتال اور اقامت دین کے جذبات ابھرے امت مسلمہ میں، یہ اس لیے بنایا گیا ہے سیریل جو ہے۔ تو جو دشمن اسلام ہے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ جذبات ابھریں دوبارہ سے قتال کے اور اقامت دین کے، کیونکہ سب سے زیادہ اسی چیز سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اسی کے لیے بہت بڑے لیول پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے ان کے یہودی ایجنٹ کام کرتے ہیں جو امت مسلمہ کے اندر سے جذبات کو ابھرنے نہ پائیں اور یہ جذبات فنا ہو جائیں، وہ اس پر باقاعدہ ان کے یہودی ایجنٹ کام کرتے ہیں جو ہے۔ تو خیر بہرحال تو پوری دنیا کے حکمران اس لیے ہل گئے جو ہے، کیونکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے مطلب یعنی کہ خلافت قائم ہو دنیا میں، اور یہ عدل انصاف، یہ پوری طرح سے امن سکون چین قائم ہو جائے، یہ تو اس لیے ہل گئے مجھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو عام طور سے پوری دنیا کے جو فتاویٰ ہیں وہ زیادہ تر اس کے مخالف کیوں آئے ہیں جو ہے، زیادہ تر کچھ لیکن تو زیادہ تر لوگوں نے تو یہی کہا سرے سے حرام ہے دیکھنا جو ہے یہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہے اس میں، اور زیادہ تر کا جو ہے مین مدعا یہی ہے کہ بھئی اس میں مستورات کو دکھایا گیا ہے اور لہذا بد نظری والا معاملہ ہے، اس لیے یہ چیز جو ہے حرام ہے اسلام میں جو ہے۔ یہ ایک بات موٹی بات تو یہی ہے، اس کے علاوہ اور تو چھوٹے موٹے پوائنٹ ہیں۔ مین بنیاد جو دی گئی ہے فتوے کی یہ دی گئی ہے کہ اس میں نامحرم دکھائی گئی ہیں، لہذا یہ سیریل دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اصل میں یہ فتاویٰ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا چیزوں کا اگر ہم غور سے انالائز کریں گے، چیزوں کو ڈیپتھ تک جا کے اگر سوچیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا ہمیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عرب ممالک کے جو فتاویٰ ہیں انہوں نے سرے سے کیوں حرام قرار دیا جو ہے یہ۔ انہوں نے حرام اس لیے قرار دیا کہ آپ دیکھیے جب خلافت عثمانیہ میں دارالخلافہ ترکی تھا تو
جتنے بھی دشمن اسلام تھے، خاص طور سے یہود نصارہ، وہ خلافت کو یہ چاہتے تھے کسی بھی طریقے سے ختم کر دیں ہم جو ہے، اور 1924 میں آ کر کے انہوں نے خلافت کو ختم کر دیا جو ہے۔ تو اس وقت انہوں نے خاص طور سے جو آل سعود اس وقت جو وہاں حکمران بیٹھے ہیں بادشاہ، تو ان کو انہوں نے لالچ دیا، یہ اس بات پہ ابھارا کہ تم تو دیکھو عربی ہو، تم اصل تو تم حقدار ہو خلافت کے، اور یہ تو ترکی دارالخلافہ ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان سے جنگ کرتے ہیں اور تم ہمارا ساتھ دو، اور لہٰذا ہم تمہیں حکمران بنائیں گے جو ہے یہ ہے۔ تو اس بنا پہ باقاعدہ یہ آل سعود جو ہے، انہوں نے باقاعدہ یہود نصارہ کے ساتھ مل کر کے جنگ کری خلافت عثمانیہ سے، اور دارالخلافہ ترکی جو تھا اس کو ختم کر کے یہ بادشاہت قائم ہوئی جو ہے۔ حتیٰ کہ یقین مانیے تاریخ موجود ہے، آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، تاریخ موجود ہے کہ باقاعدہ جو ترکی کے جو وہاں کے سپاہی تھے ان کے لشکر میں، حتیٰ کہ دارالحرم میں جو ہے میرے نبی کی حدیث ہے کہ وہاں پر قتال ممنوع ہے، وہاں جائز نہیں ہے قتال کرنا جو ہے۔ تو حتیٰ کہ ان کو اتنا نشہ تھا آل سعود کو کہ انہوں نے حدود حرم میں بھی جنگ کری، حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ کے جو حکمران تھے، وہ حکمران کا ہوا جو ان کے وہاں سپہ سالار جو تھے، انہوں نے حتیٰ کہ سرنڈر کر دیا اور یہ کہا کہ میرے نبی کی حدیث ہے اس لیے ہم جو ہے یہاں جنگ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا میں ان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو مختصر، یہ تاریخی کتابوں میں موجود ہے، بہت تفصیل میں بات نہ جائے، بہت ہلکے اشارہ کرتا ہوا چل رہا ہوں صرف میں جو ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں فتاویٰ خلاف آئے زیادہ تر جو ہے۔ تو عرب ممالک کے جو خاص طور سے بادشاہ ہیں اس وقت آل سعود، انہوں نے اس خاص طور سے ارطغرل غازی کے خلاف جو فتاویٰ دیے ہیں وہ اس وجہ سے دیے ہیں، یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کی اور میں مختصر تاریخ بتا دوں کہ یہ تو اس طرح کے لوگ تھے آل سعود کہ حتیٰ کہ بہت سارے اس وقت جو حج کے قافلے ہوتے تھے انہیں تک لوٹ لیا کرتے تھے، تو لٹیرے لوگ ہیں تو یہ۔ تو خیر یہ بھی بات میں ایک بیچ میں کلیئر کر دوں کہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عربوں کو برا نہ کہو، یہ ہے، اور جو برائی تمہیں موجود ہو وہ دوسروں پر تمہیں تان و تشنیع سے روک دے، اکثر آدمی اس حدیث کو پیش کر دیتا ہے۔ تو بے شک یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، اور یہ خاص عرب کے لیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یعنی آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، ان کی اولادیں ہیں جو ہے، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین ہیں، یہ ان کے لیے ہے، خاص طور سے عرب کے لیے۔ یہ آل سعود کو اس میں نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ یہ جس طرح کے لوگ ہیں آج کی ڈیٹ میں، یہ وہاں پر حتیٰ کہ جو اقامت دین کی جدوجہد کرنے کی جو تحریک تنظیم جماعتیں کام کر رہی ہیں، اخوان المسلمین اور دیگر تحریک تنظیم جماعتیں، یہ تو ان پر ظلم کرتے ہیں جو ہے، یہود نصارہ کے ساتھ مل کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تو ان کو برا کہنا اور ان کو جو ہے کچھ کہنا، یہ اس حدیث میں داخل، اس حدیث کے نعوذ باللہ خلاف نہیں ہوگا جو ہے، یہ کہ اتنے خطرناک لوگ ہوں کہ جو ہے وہ جو اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں ان پر ظلم ستم کریں، اور ہم یہ کہیں، ہم یہ سوچیں کہ ان کو برا نہ کہیں، تو یہ اس حدیث سے الگ بات ہے جو ہے، کیونکہ میری بات کو اگر کوئی سنے گا تو ہو سکتا ہے یہ بھی ذہن میں لائے حدیث جو ہے۔ تو خیر بہرحال، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں خاص طور سے آل سعود جو ہے ان کی طرف سے جو فتاویٰ ہیں اس کے خلاف ارطغرل غازی کے، اس کی وجہ مین یہ ہے جو ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ دوبارہ سے خلافت قائم ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کو تو دوبارہ حکمرانی، ان کو تو گدیوں میں دوبارہ بٹھایا نہیں جائے گا جو ہے، ان کو تو خلیفہ بنایا نہیں جائے گا، ان کو تو امیر بنایا نہیں جائے گا، اچھی طرح سے جانتے ہیں جو ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، تاریخ گواہ ہے اس کی جو ہے یہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں لگتا ہے ہماری بادشاہ ختم نہ ہو جائے، تو اسی لیے یہ مخالف ہیں خلافت کے، اور اسی لیے جو ہے یہ بادشاہ کے قائل ہیں، اور اسی لیے ظلم ستم کرتے ہیں لوگ یہاں پر جو ہے، اسی لیے انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں ارطغرل غازی کے خلاف فتویٰ دیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو سلفی حضرات ہیں، جو اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے فتاویٰ کیوں اس کے خلاف آئے جو ہے۔ بہت میں ہلکا ہلکا ٹچ کرتا ہوا چلو کیونکہ بات بہت تفصیل میں چلی جائے گی۔ تو جو ہمارے سلفی حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، اصل میں عام طور سے ان کی جو اپروچ ہے، دیکھیے میرے دل میں کسی کے لیے تو ایسی بات نہیں ہے، ہم تو اللہ کا شکر ہے غیر ایمان والوں کو دعوت دیتے ہیں، تو ہمارے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہے، ان کے لیے محبت ہے، ان کے لیے ہم جو ہے خیر خواہی چاہتے ہیں، تو ہمارے اہل حدیث حضرات، سلفی حضرات تو ہمارے بھائی ہیں جو ہے یہ، تو میرے دل میں ان کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن میں ظاہر سی بات ہے جو مین فیکٹس ہیں تو رکھنے پڑیں گے، جب ظاہر سی بات ہے اتنا مدعا زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا، زیادہ ایشو اتنا زیادہ چل رہا ہے جو ہے یہ۔ تو خیر بہرحال، تو ہمارے جو اہل حدیث حضرات، سلفی حضرات ہیں، ان کے فتاویٰ اس کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ اصل میں ہوا یہ کہ آج سے 15-16 سال پہلے کی بات ہے لگ بھگ یہ، تو عام طور سے ان کی اپروچ یہی ہے کہ کوئی آمین بالجہر نہ کرے، کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اور کوئی رفع دین نہ کرے، تو کہتے ہیں سرے سے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جو ہے۔ تو اس تعلق سے انہوں نے جزیرہ عرب میں بھی یہی سب باتیں چلائیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک وقت ایسا آیا کہ حکمرانوں تک وہاں پر یہ بات پہنچی، تو حکمرانوں نے ان پر تھوڑا ٹائٹ کر دیا معاملہ جو ہے،
تو اس کے بعد انہوں نے کیا کرا کہ یہ دیکھ لیا، اندازہ کر لیا کہ عرب کے جو حکمران ہیں ان سے کوئی پنگا لینا جو ہے آسان نہیں ہے. تو اس کے بعد سے ان کی اپروچ جو ہے آج کی ڈیٹ میں وہ یہ ہے کہ زیادہ عرب ممالک کے جو خاص طور سے یہ بادشاہ بیٹھے ہیں آل سعود، ان کے کبھی بھی خلاف نہیں جاتے جو ہے یہ. تو جتنے بھی سلفی حضرات، جتنے بھی اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے فتاویٰ جو ہے اس کے خلاف ہیں، ارطغرل غازی کے خلاف انہوں نے سرے سے حرام قرار دے دیا. تو وہ اس کی مین بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ آل سعود کی کسی بھی چیز کو لے کر کے کیا اپروچ ہے، کیا ان کا نظریہ ہے، کیا ان کا جو ہے موقوف ہے، اسی طریقے سے ان کی بھی بات ہوتی ہے جو ہے لگ بھگ سیم ہی ہوتی ہے یہ. تو ان کے فتاویٰ اس لیے جو ہے اس کے خلاف ہیں جو ہے یہ. اب بات آتی ہے کہ خاص طور سے ہمارے بر صغیر کی بات جو ہے. بر صغیر میں دیکھیے ہمارے جو علماء کرام ہیں، میرے دل میں جتنا ادب احترام ان کے میرے دل میں ہے وہ میں جانتا ہوں جو ہے. اس کو میں کسی کو ظاہر نہیں کر سکتا، نہ اس کا بخان کر سکتا میں جو ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر وقت علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا رہتا ہے ہمیشہ ان کی صحبت میں جو ہے. اور یہ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ بات بھی میں ہمدردی میں کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ برا حال ہے، یقین مانیے اتنا زیادہ مطلب اس چیز کو اتنا زیادہ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں اس چیز کا. لاک ڈاؤن کے چلتے لوگوں کو فرصت بھی ہے اور اتنا زیادہ برا حال کر رکھا ہے اس موضوع پر. اور عام طور سے علماء کے خلاف جو ہے لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں اور تان و تشنی کر رہے ہیں اور اللہ معاف کرے غلط غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اسی لیے مجھے لگا کہ تھوڑا سا مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے. تو اس میں ہے کیا کہ وہ عام طور سے علماء کرام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک دم سے کسی بھی چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں جو ہے، اور یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں. تو خیر بہرحال تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں علماء کرام سے کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا حکمت کا استعمال کرنا بہت ضروری تھا کہ ایک دم سے ہم اس کے لیے ایک دم حرام قرار نہ دیتے یا ایک دم سے اس کو جو ہے منع نہ کرتے امت کے لیے. کیونکہ عام طور سے زیادہ تر جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو وہ تو عام طور سے موویز بھی دیکھ لیتے ہیں، سیریل بھی دیکھ ہی لیتے ہیں، تو ان کے لیے تو ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ سیریل کو بھی دیکھ لیں. یہ رہی بات ایسی کہ جو سو کال دیندار طبقہ کہلاتا ہے، اب وہ ظاہر سی بات ہے انسان کا اپنا ایمان ہے، جس کا اپنا لیول ہے، جس کو دیکھنا دیکھے، جس کو نہیں دیکھنا نہیں دیکھے جو ہے یہ. تو جہاں کچھ دوسرے فتاویٰ کے لیے بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو اس کو بھی نظر انداز کر دیتے، اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے، اتنا حرام کا جو ہے ایک دم لیول لگا دیا. تو اس سے بہت بڑا ایک عوام میں جو ہے ایک عجیب سی ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور اتنا زیادہ اس پہ ڈسکشن چل رہا ہے، اتنا زیادہ جو ہے سب باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. اچھا موٹا موٹا اگر دیکھیں تو جتنے بھی فتاویٰ ہیں، خاص طور سے میں فتاویٰ کی بات کر رہا ہوں، فتاویٰ جتنے بھی ہیں وہ تو زیادہ تر خلاف ہی ہیں اس کے، خاص طور سے بر صغیر کے بھی اور جتنے بھی سلفی حضرات کے، اہل حدیث حضرات کے، عرب ممالک کے. رہی بات ایسی کہ کچھ لوگوں نے ویسے بھی بات کی ہے، کیونکہ بہت سارے مفتیان کرام علماء کرام ویسے بھی بات کر رہے ہیں اس پر. میرے خیال سے کئی سو لوگوں نے اس پر بات کر چکے ہیں اب تک لوگ جو ہے علماء کرام. تو وہ فتویٰ نہیں کہلاتا اصل میں، جو نارملی کوئی بات کر رہا ہو جو ہے اور اپنی بات کہہ رہا ہو. تو اس میں کچھ لوگوں نے رعایت بھی دی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو کوئی دقت نہیں ہے، دیکھ لو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہے تاریخ کا پتہ لگے گا جو ہے یہ. تو موٹی موٹی بات یہ ہے کہنے کی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں تھوڑا سا ہمیں اس چیز پہ تھوڑا سا حکمت کا استعمال کرنا چاہیے تھا. ایک دم سے بہت زیادہ جلد بازی ہو گئی اور ایک دم سے ہم نے جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا، تو بہت بڑا ایک انتشار تھا، بھڑک گیا جو ہے یہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ رہی بات اگر حرام کرنے کی مین بنیاد جو بتائی گئی ہے فتاویٰ میں، وہ یہ بتائی گئی ہے کہ بھئی اس میں نامحرم کو دکھایا گیا ہے. جو نامحرم کو کوئی اس طرح سے نہیں دکھایا گیا نعوذ باللہ کہ غلط کپڑوں میں دکھایا گیا ہو یا پھر غلط لباس میں دکھایا گیا ہو، بس یہ چہرہ کھلا ہوا دکھا دیا، زیادہ یہی دکھایا جو ہے یہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ کھلا ہونا تو پھر تو بہت سارے ائمہ کے نزدیک چہرہ کھلانا ہونا کی اجازت ہے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا پھر جو ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک تو چہرہ ہی کھلا ہوا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہے. اور بعض ائمہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ عورت کے جو ہے ناخن تک نہ دکھے، ہاتھ کا بھی ہو، پیر کا بھی جو ہے، ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے ہوں، پیر بھی ڈھکے ہوئے ہوں اور آنکھیں بھی ڈھکی ہوئی ہوں. تو یہ تو بعض ائمہ کے نزدیک اتنا فرق ہے. تو اب اس چیز پہ اتنا زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بالکل ایک دم سے حرام قرار دے دیا یہ ہے. تو اس سے بڑا بوال کھڑا ہو گیا جو ہے یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں پھر تو اصل میں ایک میں اور بیچ میں بات کہہ دوں ذہن میں آ رہی ہے. اصل میں یہ خلا تھی جو ہے، کیونکہ عام طور سے ہو کیا رہا ہے، دنیا اپنے آخری دور سے گزر رہی ہے اور ابھی بھی عام طور سے بنیادی بات ہوتی ہے ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی بات ہوتی ہے، بنیادی اسلام کی. اور اخلاق، معاملات، معاشرت پہ بات کرنے والے بھی چند ہی ہیں دنیا میں. اسی طریقے سے غیر ایمان والوں میں دعوت اور اس کے علاوہ جو ہے قتال اور اقامت دین کی جد و جہد، اور اس پہ تو خیر اور بھی نہ کی برابر ہی لوگ ہیں. تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ یہ تو اصل میں خلا تھی جس کو اصل میں بھرنا، پورا کرنا ایک اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا جو یہ.
تو اصل میں ہے کیا کہ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا کسی چیز کو میں سوچوں کے ساتھ میں خود بھی نہ کروں یہ کام اور دوسرا بھی نہ کرے جو ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. اللہ تو کام لے گا کسی نہ کسی سے جو ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آج امت مسلمہ کو ان سب جذبات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اس کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں اقامت الدین کے اور قتال کے جو ہے، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے اب جو ہے. تو کب تک یہ بیسک بنیادی بات ہوتی رہی، اب تو آخری مرحلے سے دنیا گزر رہی ہے یہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خلا تھی تو ظاہر سی بات ہے اسے کوئی نہ کوئی تو فلفل کرے گا، تو طیب اردگان نے جو ہے پوری کر دی جو ہے یہ. تو یہ ایک بات ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں ہے کیا کہ ظاہر سی بات ہے اگر فتاوی پہ بات کریں تو جیسے میں نے کہہ ہی دیا کہ مین بنیادی وجہ اس میں یہ بتائی گئی. تو اس بنا پہ تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ تو عام طور سے ائمہ کے نزدیک بھی بہت سارے اس میں جو ہے فرق ہے جو ہے پردے کے تعلق سے. اب بات آتی ہے کہ فتاوی کی اگر بات کریں تو بہت سارے فتاوی ایسے ہیں کہ آپ دیکھیے جیسے شروع میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ مائک پر اذان دینا جو ہے انہوں نے بتایا کہ نامناسب ہے اور صحیح نہیں ہے جو ہے یہ. لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مسجد میں ہر جگہ پر مائک پر اذان ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ مائک پر اذان نہ دینے پر امت مسلمہ جان دینے کو تیار ہے جو ہے. تو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزوں میں جلد بازی ہو جاتی ہیں اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے جو ہے. تو اسی طریقے سے آپ دیکھ لیے پرنٹنگ پریس پر جو ہے پہلے فتویٰ تھا کہ بھئی پرنٹنگ پریس سے جو ہے آپ کا قرآن کا پرنٹ ہونا یہ جو ہے جائز نہیں تھا، اور ایک لمبا وقت تک پرنٹنگ پریس سے جو ہے قرآن نہیں چھپا گیا کہ بے ادبی کے امکانات تھے جو ہے. لیکن اس کے بعد آج چھپتا ہے جو ہے یہ. تو بہت ساری چیزیں وقت کے اعتبار سے جو ہے سمجھ میں آتی ہیں جو ہے. اسی طریقے سے ویڈیوگرافی پر بھی بہت لمبے وقت تک یہ بات رہی کہ صحیح نہیں ہے ویڈیوگرافی، لیکن آج جو ہے ہمارے ماشاءاللہ جتنے بھی علماء دین ہیں مشہور تو سب ویڈیوگرافی پر ہیں ماشاءاللہ، اور سب کے بیانات ہیں. تو وقت کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، تو لوگ پھر بہت سارے سوال کھڑے کرتے ہیں کہ بھئی یہ ساری چیزیں پھر جو ہے یہ تو اپنے حساب سے تو سب چیزیں جائز ہیں، اور ذرا سا بد نظری والی بات آ گئی تو پھر وہ جو ہے وہ ایک دم سے حرام ہو گئی جو یہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں، حتیٰ کہ جتنے بھی ہمارے مشہور علماء دین ہیں سب کے بیانات جو ہے یوٹیوب پر، فیس بک پر، اور آپ کا انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر، اور آپ کا اس کے علاوہ جتنے بھی سوشل میڈیا ہے سب پر اپلوڈ ہوتے ہیں جو ہے. تو وہاں تو بد نظری کے امکانات 12 مہینے ہیں جو ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ یوٹیوب کسی کا لنک آپ کھولیں گے اس کے بعد یوٹیوب پہ اور بھی آپ کچھ دیکھنا چاہیں گے تو وہاں تو عورتیں ہیں ننگی جو ہے، اور اسی طریقے سے فیس بک پر بے حیائی ہے جو ہے، اور اسی طریقے سے ٹک ٹاک تو ہے ہی بے حیائی سے بھرا ہوا. تو یہ ساری جتنی بھی سوشل میڈیا ہے سب پر بے حیائی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں سبھی علماء کرام کے اس پر اکاؤنٹ ہیں. تو جتنے بھی مشہور علماء دین ہیں تو پھر تو بہت بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے پھر جو ہے. تو لوگ پھر کہیں گے بھائی اس پہ فتویٰ دو، پھر کیا ہے اس پر کیا کہیں گے پھر جو ہے یہ. تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں، اور پھر بات تو پھر بہت اس میں سوال کھڑے ہو جاتے ہیں جو ہے. تو اسی لیے اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اس کو پھر حرام قرار نہیں دے سکتا، ظاہر سی بات ہے کیونکہ سب کے اکاؤنٹ ہیں اس پر جو ہے یہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں، پھر تو بہت سارے سوال کھڑے ہوں گے. تو اسی طریقے سے یہ ایک بات ہوئی کہ اس میں تھوڑا سا حکمت کا استعمال ہونا بہت ضروری تھا. تھوڑا سا اس میں جلد بازی ہو گئی اور ایک دم سے جو ہے آج وہ لوگ ناراض ہیں اس چیز کو لے کر کے، اور بہت زیادہ مسئلے مسائل اس پر کھڑے ہو رہے ہیں جو یہ. تو یہ ایک بات ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ لگ بھگ 250-300 سال 350 سال سے جو ہے امت مسلمہ جو ہے زوال کی طرف ہے جو ہے. اور اس 250-300 سال کے اندر ہی پوری دنیا میں آپ دیکھیے جتنے بھی ریولیوشن آیا ہے انڈسٹری وائز اور ٹیکنالوجی اور جتنے بھی سائنس اور یہ ساری چیزوں میں جو ہے ایک زبردست انقلاب آیا دنیا میں. تو میں کچھ دن پہلے یہ بات سوچ رہا تھا کیونکہ لاک ڈاؤن کے چلتے انسان کے پاس وقت ہے اور چیزوں کو بہت زیادہ انسان سوچتا ہے اور سوچنا چاہیے جو ہے، ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے چیزوں کو جو ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ امت مسلمہ اگر واقعی اس وقت قیادت میں ہوتی، اقتدار میں ہوتی، تو کتنے مسئلے مسائل کھڑے ہوتے اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس سائنس کے دور میں جو ہے. مطلب آپ سوچ کے دیکھیں کہ میرے خیال سے موبائل بھی حرام ہوتا سر سے، اور جو ہے انٹرنیٹ بھی حرام ہوتا، کمپیوٹر بھی حرام ہوتا، جبکہ آج یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہے سارے آفیسز پر ٹکے ہوئے ہیں اور سارا بزنس پر ٹکا ہوا ہے، اور انسان کی بنیادی زندگی میں ضرورت ہے جو ہے یہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل وہ حرام قرار دے دی جاتی ہیں، اور اس سے بڑے بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس سائنس کے دور میں. تو اصل میں ہے کیا، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اسلاف کی بہت ساری اس طرح کی جو ہے انوینشنز، بہت ساری ڈسکوریز رہی ہیں. تو جو ہمارے اسلاف ہیں وہ بڑے براڈ ویژن لے کر کے چلے تھے. بعد میں جو ہے امت مسلمہ کا جو ہے تنگ نظریہ ہو گیا، یہ الگ مسئلہ ہے. تو میں یہاں جو بات کر رہا ہوں میں اسلام کی نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. جو ہے اسلام تو اپنا آپ میں بہت براڈ ویژن رکھتا ہے اور بہت ہی وسیع جو ہے مذہب ہے اور دین ہے. تو وہی والی چیز تھی کہ جب امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو بڑے زیادہ تنگ نظر ہو گئے،
بہت ساری وجہ ہے، میں ایک ہی وجہ نہیں بتا رہا، یہ بھی ایک وجہ ہوگی، غیب کی چیزیں اللہ ہی جانتا ہے جو ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ یہ امت مسلمہ جو ہے جب اتنا زیادہ تنگ نظر ہو گئی ہے، تو اس دور میں اگر اس کے ہاتھ میں قیادت ہوگی تو یہ چلا ہی نہیں سکتی قیادت جو ہے، یہ اقتدار میں ہوگی تو کر ہی نہیں سکتی اقتدار کا پہ یہ رہ کر کے جو ہے کام جو ہے، کیونکہ یہ تو انہی چکروں میں الجھتی رہ جائے گی جو ہے کہ یہ حرام ہے، یہ وہ ہے، یہ مکروہ ہے، یہ منع ہے، یہ منع ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس سائنس کے دور میں کیا حالت ہوتی ہے، پھر دیکھ کے سوچ کے دیکھیں ہم جو ہے، تصور کر کے دیکھیں جو ہے کتنی چیزوں پر فتاوا ہوتے ہیں آج کی ڈیٹ میں، جتنی زیادہ ٹیکنالوجی کا سائنس کا دور ہے۔ تو میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے جو ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں، اسلام تو بہت براڈ ہے جو ہے، اس کا ویژن تو بہت براڈ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا براڈ ویژن دے کے گئے ہیں، صحابہ کرام اجمعین ایسے زبردست جو ہے ڈائنامک شخصیت تھے، کیا ان کا مطلب ویژن تھا، کیا طریقہ تھا زندگی کا کام کرنے کا ان کا جو ہے یہ ہے۔ تو خیر بہرحال، تو میں یہ ساری باتیں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی یہ دنیا آخری مرحلے سے گزر رہی ہے، آخری دور سے گزر رہی ہے، تو بڑا سوچنا سمجھنے والی بات ہے کہ پھر لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں، جب اتنی چھوٹی چیزوں پر ایک دم جو ہے حرام کے فتوے آ جائیں گے، اور ان سب چیزوں کو لے کر کے اتنا زیادہ پرابلمس ہو جائیں گی جو یہ ہے۔ تو خیر بہرحال بات تھوڑا تفصیل میں چلی گئی، اور بھی بہت ساری چیزیں ذہن میں تھیں یہ ہے، لیکن بس مختصر کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ میں نہیں کر سکتا کہ ارطغرل الغازی سیریل دیکھنا جائز ہے ناجائز ہے، یہ تو اتنی ساری میں نے بات رکھ دی، تو وہ خود انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ کیا فیصلہ انسان کے دل کا ہو سکتا ہے یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ اپنا ذہن کھولے، لکیر کے فقیر نہ بنے ہم جو ہے، تھوڑا ذہن کو کھولیں ہم جو ہے، اور جو ہے چیزوں کو جو ہے دوسرے انداز میں دیکھیں ہم جو ہے، اور وقت کے اعتبار سے جو وقت کے تقاضے ہیں ان پہ دھیان دیں، تو بہت چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اور دنیا میں بڑے بڑے اس وقت مسئلے مسائل کھڑے ہیں جو ہے، تو ان پہ ہم دھیان دیں، اور یہ سب تو چھوٹی چیزیں نظر انداز کر دینا چاہیے جو ہے یہ ہے۔ اور باقی یہ کہ بس یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب کو جو ہے پوری دین کی جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔